بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کی زیارت کے لیے مخصوصاً ہم اصفہان گئے تھے، اور ان عالم کا نام تھا حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین طیب رضوان اللہ تعالیٰ، اور وہ تقریباً اس وقت شاید 100 کے آس پاس یا 96 کے تھے۔ اور جب ہم گئے تھے، ہم اور ایک ہمارے دوست خاور بخاری جیسے پاکستان میں، ہم لوگ دونوں ساتھ گئے تھے، پینٹ شرٹ میں تھے جب تک ہمیں یاد ہے، بلکہ جینس میں تھے، نہ امامہ تھا نہ داڑھی زیادہ تھی۔ ان کے گھر گئے، اتنے بڑے عالم کے یہاں ان کی زیارت کے لیے، تو ان کی صاحبزادی بھی بہت بزرگ تھی، تو ہم نے کہا ہم لوگ آئے پاکستان کے ہیں، طالب علم ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور نہ اس زمانے میں فون کا تھا کچھ، نہ منہ اٹھا کے جو ہے اصفہان پہنچ گئے۔ اصفہان میں گلیوں میں پوچھتے پوچھتے انہیں گھر پہنچ گئے، تو خیر انہوں نے بلایا بٹھایا۔ ان کی 2 کتابیں مشہور ہیں، ایک ہے کلم الطیب عقائد پر، ایک ہے اطیب البیان تفسیر پر۔ پھر ان کی زیارت سے مشرف ہوئے، ان کی تفسیر جو ہے وہ بہترین تفاسیر میں سے ایک ہے۔ خود انہوں نے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کلم الطیب کتاب عقائد میں لکھ لی تو اسی رات امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا، اور وہ مسجد سید ایک اصفہان میں ہے، اس کے ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ کلام پر تو کتاب لکھ دی گئی ہے، اب تم میں سے تفسیر پہ کون لکھے گا؟ تو میں نے امام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ تفسیر پہ میں لکھوں گا، تو امام نے رضایت کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے 20 جلدیں لکھی ہیں، معذرت 14 جلدیں لکھی ہیں 20 سال میں۔ فرماتے ہیں جب وہ 14ویں جلد مکمل ہوئی تو اسی رات دوبارہ امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ امام تبسم فرما رہے تھے، میں نے تفسیر ان کی خدمت اقدس میں پیش کی، اور امام نے تبسم فرمایا، تو میں نے کہا کہ اس میں اپنی مہر لگا دیں اور سائن کر دیں۔ امام نے مہر لگائی تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی جانب چلا گیا۔ بہت ہی مقدس علماء میں سے تھے حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین طیب۔ ان سے ہم نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے، تو یاد رکھیں کہ ان کی آیت اللہ العظمہ بہجت، آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی، آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی، ان کے علاوہ آیت اللہ العظمہ محمد مفتی شیعہ، اور درجنوں علماء کی جو ہمیشہ نصیحت رہی وہ یہی رہی کہ زیارت، خصوصاً کون سی؟ زیارت جامع اور زیارت عاشورہ۔ ہم نے بہت سارے علماء نے سوال کیا کہ واجبات کے بعد، یاد رکھیں واجبات کے بعد، محرمات سے بچنے کے بعد، کہ خدا ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں، کہ تھوڑے کپڑے زیادہ ہونے سے نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو واجبات کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد، میں نے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، اور معرفت اور قربت معصومین علیہ السلام کا۔ تو تمام علماء کا کل انشاءاللہ دوبارہ عرض کریں گے، ان کا فرمان تھا کہ زیارت عاشورہ اور زیارت جامع کبیرہ۔